وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیتے ہیں، کبھی ترقی اور بھلائی سے اور کبھی تنزل اور برائی سے، جیسے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے، یعنی ان دونوں کو متمیز کر لیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی یعنی اپنوں اور غیروں کی، خواہش و اقارب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتے ہیں، اور بے صبرے، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اللہ کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے، لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ صابر کون لوگ ہیں؟ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ کون لوگ ہیں۔ پس اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور جو ہمیں نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان میں جس طرح وہ چاہیں تصرف کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں بالآخر انہیں جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز ہے یعنی ہدایت، ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مصیبت زدہ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس رسول اللہ کی خدمت سے حاضر ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دیجئے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و بدلہ ضرور ہی دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب ابو سلمہ یعنی میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ میرے خاوند سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ رسول اللہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے کھال رکھ دی اور رسول اللہ سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں یعنی بڑی عمر والی عورت ہوں،
تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دیں گے، اور عمر کے لحاظ سے میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے سابقہ خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا۔ فالحمد للہ۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ مروی ہے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کے اللہ قدردان ہیں اور انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین بساعت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کی سعی اور اس کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو اللہ یطوف بہما ہوتا۔ سنو آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشلل جو ایک جگہ کا نام ہے، اس کے پاس منات بت تھا۔ اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف میں حرج سمجھتا تھا۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے رسول اللہ سے صفا اور مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کا طواف کیا، اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اسے ترک کر دے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے یہ سنی ہی نہ تھی۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا اور مروہ کے طواف کا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، ممکن ہے اس کے شان نزول یہ دونوں ہو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تمام روایتیں بخاری اور مسلم کی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے رسول اللہ سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری۔ اساف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ اساف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے۔ ان بدکاروں نے کعبے میں زنا کیا، اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو، لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو رکن کو چھوڑ کر باب الصفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حبیبہ بنت چجزہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا مروہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے۔ آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اسی کی ہم معنی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔
یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا اور مروہ کی سعی کو حج کا رکن جانتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے۔ اگر عمدن یعنی جان بوجھ کر یا سہون یعنی بھولے سے کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے، اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور ایک قول میں یہ مستحب ہے۔ امام سفیان ثوری، شعبی، ابن سیرین رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں۔ انس، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ مستحب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے عتیبہ میں بھی روایت ہے۔ ان کی دلیل ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، لیکن پہلا قول ہی زیادہ راجح ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خود صفا مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے سیکھ لو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پس آپ نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا ہے وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے، واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی، یعنی فرض کر دی۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو بجاوری حج کے لیے سکھایا تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا اصل سبب حاجرہ علیہ السلام کا یہاں 7 پھیرے کرنا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام سمیت یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی۔ تب حاجرہ علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا غم و ہم، رنج و کرب، تکلیف و دکھ دور ہوا۔ سعی کے دوران یہاں اس آیت میں طواف کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خشوع و خضوع سے یہاں طواف کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسے کہ حاجرہ علیہ السلام کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 چکروں کے 8 یا 9 چکر لگائے، یا نفلی حج و عمرے میں بھی صفا مروہ کا طواف کرے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والے ہیں، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتے ہیں اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتے ہیں۔ نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے، نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے، ہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں۔ فالحمد والشکر للہ، بس تعریف بھی اللہ ہی کے لیے اور شکر بھی اللہ ہی کا۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ وہی نیکیاں اور وہی اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مبارک طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے عذاب سے بچنا مقصود ہو۔